سبق نمبر 60، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 10۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو تم، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سارے، ونساءن، اور عورتیں بھی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، آپس میں تم مانگتے ہو، بہی، اس کے نام پر، والارحام، اور رشتے، ان اللہ کان، یقیناً اللہ ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگران۔ پوری آیت۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں میاں بیوی سے بہت سارے مرد عورتیں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں حق مانگتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں ڈرو، اللہ تم پر نگران ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وآتوا الیتامیٰ، اور دے دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تبدیل کرو، الخبیث، خراب کو، بالطیب، عمدہ کے ساتھ، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ تم، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کی طرف، انہ کان، بے شک وہ ہے، حوباً، وبال، کبیراً، بڑا۔ پوری آیت۔ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور خراب مال کو عمدہ مال کے ساتھ نہ بدلو، اور یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وَإِنْ، اور اگر، خفتم، ڈرو تم، اللہ، یہ کہ نہیں، تقسطوا، انصاف کر پاؤ گے تم، فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو تم، ما، وہ جو، طابہ، پسند ہو، لکم، تمہارے لیے، من النساء، عورتوں سے، مثنیٰ، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو، اللہ، یہ کہ نہیں، تعدلوا، برابری کر پاؤ گے تم، فواحدتاً، تو ایک ہی، او ما، یا وہ جو، ملکت، ملکیت ہیں، ایمانکم، تمہاری لونڈیاں، ذالک، یہ بات، ادنا، زیادہ مناسب ہے، اللہ، یہ کہ نہ، تعولو، جھک جاؤ تم۔ پوری آیت۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے انصاف نہیں کر پاؤ گے تو اپنی من پسند عورتوں سے تم دو دو اور تین تین اور چار چار نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم برابری نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی یا جو ملکیت ہیں تمہاری لونڈیاں، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔
وآتوا النساء اور ادا کر دو تم عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلتاً خوشی سے فإن طبن پھر اگر وہ خوش ہو کر چھوڑ دیں لکم تمہارے لیے عن شیئن کچھ منہ اس میں سے نفساً دلی طور پر فکلوہ تو کھاؤ تم اسے ہنیئن مزے والا مریئن پچنے والا۔ پوری آیت۔ اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اس میں سے دلی طور پر خوش ہو کر تمہیں کچھ حصہ چھوڑ دیں تو کھا لو مزیدار پچنے والا۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ولا تؤتوا اور نہ دیا کرو تم السفہاء بے وقوفوں کو اموالکم اپنے مال التی وہ جسے جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاماً سہارا ورزقوہم اور کھلاؤ تم ان کو فیہا اس میں وکسوہم اور پہناؤ تم ان کو وقولو اور کہو تم لہم ان کے لیے قولاً بات معروفہ بھلی۔ پوری آیت۔ اور اپنے وہ مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کیا کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا سہارا بنایا، اور اس میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان کے لیے بھلی بات کہہ دیا کرو۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ وابتلوا الیتامیٰ اور جانچتے رہو یتیموں کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح جب پہنچ جائیں وہ نکاح کو فإن پھر اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں رشدن عقل فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال ولا تأکلوہا اور نہ کھاؤ تم اسے اسرافاً بیجا وبداراً اور جلدی ان یکبروا یہ کہ بڑے ہو جائیں گے وہ ومن کانا اور جو کوئی ہے غنیًا مالدار فلیستعفف تو بچتا رہے وہ ومن کانا اور جو کوئی ہے فقیراً غریب فلیأکل تو کھا لے وہ بالمعروفی مناسب فإذا دفعتم جب حوالے کرو تم الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال فاشہدوا تو گواہ ٹھہرا لو علیہم ان پر وکفی باللہ اور کافی ہے اللہ حسیباً حساب لینے والا۔ پوری آیت۔ اور تم یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ان کے مال بیجا طریقے سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ امیر آدمی بچتا رہے اور غریب مناسب مقدار کھا لے۔ اور جب تم یتیموں کو اپنا مال حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ للرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو ترک الوالدانی چھوڑا والدین نے والاقربون اور قرابت داروں نے وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو ترک الوالدانی چھوڑا والدین نے والاقربون اور قرابت داروں نے مما اس میں سے قل کم ہو منہ اس سے او کثر یا زیادہ نصیباً حصہ ہے مفروضہ مقررہ۔
پوری آیت۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے، مال چاہے کم ہو یا زیادہ، حصہ تو مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا اور جب حضر موجود ہوں، القسمت تقسیم میں، اولو القربا رشتوں والے، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فرزقوہم تو ان کو بھی دے دو، منہ اس سے، وقولو اور کہہ دو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفہ بھلی۔ پوری آیت۔ میراث کی تقسیم میں جب رشتوں والے اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے انہیں بھی دے دو اور انہیں مناسب بات کہہ دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، لو ترکو اگر چھوڑی ہوتی، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو ڈرتے وہ، علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ کہیں وہ، قولاً بات، سدیداً صاف اور سیدھی۔ پوری آیت۔ ان کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے اگر اپنے پیچھے ننھی اولاد چھوڑی ہوتی تو وہ ان کے معاملے میں ڈرتے، اب ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صاف سیدھی بات کہنی چاہیے۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یأکلون کھاتے ہیں، اموال الیتاما مال یتیموں کے، ظلماً زیادتی کر کے، انما یأکلون صرف بھر رہے ہیں وہ، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون بہت جلد پہنچیں گے وہ، سعیرا دوزخ میں۔ پوری آیت۔ جو لوگ یتیموں کا مال زیادتی کر کے کھاتے ہیں، صرف وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، بہت جلد وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اس رکوع میں 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 1، یا ایہا الناس اتقوا ربکم سے ان اللہ کان علیکم رقیبا تک فرمایا، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں میاں بیوی سے بہت سارے مرد عورتیں پھیلا دیے۔ یعنی انسان یہ خیال کرتے ہوئے اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاریں کہ دنیا میں ان کا وجود اللہ ہی کی مرہون منت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے نسل انسانی کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی، جن کا نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھی، پھر انہی کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آگے با اختلاف رنگ، نسل، زبان، چہار سو انسان پھیلا دیے۔ صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر سوائے تقوی کے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عورت سب سے اوپر والی سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا شدہ ہے، اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش اسے توڑ دے گی، بغیر سیدھا کیے اگر کچھ کجی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا لے۔ آخر میں فرمایا، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں حق مانگتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں ڈرو، اللہ تم پر نگران ہے۔ یعنی تاکید ہے، اس اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے جس کے نام پر آپس میں اٹھائی گئی قسموں کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے، اور سوال بھی پورے کیے جاتے ہیں، اور معافیاں بھی دی جاتی ہیں، اور وعدہ وعید بھی کیے جاتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے نام کا پورا فائدہ لیتے دیتے ہو تو پھر اللہ کے جملہ احکام بھی مان لو، بالخصوص اللہ سے ڈرتے ہوئے آپس کے رشتے بھی بچاؤ، اس پر تمہارے درمیان باہمی سلوک اور برتاؤ کا اللہ خود نگران ہے۔ حدیث قدسی ہے، صلہ رحمی عرش سے ہے، جو اسے توڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا، اور جو اسے جوڑے گا اللہ اسے جوڑ دے گا۔
آیت نمبر 2 وَآتُوا الْيَتَامَىٰ سے اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا تک فرمایا، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور خراب مال کو عمدہ مال کے ساتھ نہ بدلو، اور یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ یعنی یتیم کے عمدہ مال کو اپنے خراب مال سے بدل دینا، یا اپنے مال کو سنبھال کر رکھنا اور یتیم کا مال پڑے پڑے خراب کر دینا۔ آیت میں یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ یتیم بچے جب تک نابالغ اور زیر پرورش ہوں، اگرچہ ان کے مال اور اپنے مال کو ملا کر کھانا اکٹھا پکانے کی اجازت ہے، مگر اس بہانے سے نقصان کرنے کی اجازت نہیں، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ مال یتیم میں جس نے بھی کسی قسم کی ہیرا پھیری کی تو اس کا وبال بہت بڑا ہوگا۔ آیت نمبر 3 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا سے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا تک فرمایا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہیں کر پاؤ گے تو اپنی من پسند عورتوں سے تم 2 اور 3 اور 4 نکاح کر لو۔ یعنی اپنی زیر کفالت یتیم لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ یتیم کا لفظ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں لڑکی مراد ہے۔ بعض لوگ یتیم لڑکی کی پرورش بھی کرتے اور اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کاروبار بھی کر لیتے۔ اب جب لڑکی ذرا بڑی ہوتی تو سوچتے باہر کہیں نکاح کیا تو تیسرا شراکت دار آ جائے گا، لہٰذا مال اور جمال کی وجہ سے خود نکاح کر لیتے۔ اگر مال ہوتا جمال نہ ہوتا تو طبیعت مائل نہ ہوتی، اور اگر جمال ہوتا تو ماحول کے مطابق حق مہر دینے سے کتراتے، اور اگر مال اور جمال دونوں نہ ہوتے تو پھر باہر کہیں کروا دیتے۔ بحوالہ صحیح مسلم بروایت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی۔ فرمایا، میرے بھانجے، یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو کسی ولی کی پرورش میں ہو اور اس کے مال میں شریک بھی ہو، ولی اس کے مال اور جمال کی وجہ سے خود نکاح چاہتا ہو، مگر جتنا مہر کوئی اور دے اتنا دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، عرب میں یا شروع اسلام میں رائج ایسی تمام عادات پر سخت وعید نے صحابہ کو یتیم لڑکیوں سے نکاح کی بابت اندیشوں میں مبتلا کر رکھا تھا، جس کا حل اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ زیر پرورش یتیم بچیوں کو چھوڑ کر دیگر عورتوں سے بھلے 4 تک نکاح کر لو۔ بحوالہ تفسیر قرطبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان یتیم بچیوں سے نکاح کے بارے میں ڈرتے جبکہ عام عورتوں سے نکاح کے بارے میں اتنا نہ ڈرتے۔ آیت کے مطابق شرع نے ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ متعدد صحیح احادیث میں مذکور ہے، بعض زیادہ بیویوں والے جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دے دیا 4 رکھ کر باقیوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آخر میں فرمایا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم برابری نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی یا جو ملکیت ہیں تمہاری لونڈیاں، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ۔ یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان نان و نفقہ، حقوق زوجیت کی ادائیگی اور باریوں کی تقسیم میں برابری نہ ہو سکنے کا اگر اندیشہ ہو تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ بیویوں میں کسی ایک طرف جرم کی حد تک جھکاؤ کے خطرے سے کہیں زیادہ بہتر ایک آزاد بیوی کے ساتھ وہ لونڈی یا لونڈیاں ہیں جو جنگی قیدی بن کر حصے میں ملی ہوں یا خرید کی گئی ہوں، یا ملکیت تو کسی اور کی ہوں مگر نکاح اس سے ہو جائے، کیونکہ اس کے حقوق ایک آزاد منکوحہ سے مختلف ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بیویوں کے درمیان برابری نہ کر سکنے والا روز محشر اپنی ایک جانب سے فالج زدہ ہوگا۔ آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ سے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا تک فرمایا، اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اس میں سے دلی طور پر خوش ہو کر تمہیں کچھ حصہ چھوڑ دیں تو کھا لو، مزیدار پچنے والا۔ یعنی حق مہر مردوں پر فرض بھی ہے اور قرض بھی، جتنا جلد ممکن ہو دینا ضروری ہے۔ اس کی ادائیگی خوشی سے ہو، تنگ دلی سے نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے تحفہ ہے۔ مفسرین کے بقول
عورتوں کے وہ ولی جو مہر کی رقم وصول کر کے خود رکھ لیتے ہیں وہ اس آیت کی روح سے سخت گناہگار ہیں۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے اگر کوئی ولی انصاف کے ساتھ ماحول کے مطابق مہر ادا کرنے کی پوری نیت رکھتا ہو اور دے بھی سکتا ہو تو اس کا اپنی زیر کفالت یتیم لڑکی سے نکاح بھی درست ہے۔ مہر کی معافی کے لیے عورت پر دباؤ ڈالنا، اس کا ذہن بنانا گناہ ہے۔ ہاں، عورتیں اگر خوش دلی سے پورا یا کچھ حصہ چھوڑ دے تو مرد کے لیے ہنیئن یعنی مزیدار ہے، مریئن یعنی ہاضمے دار ہے۔ آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا تک فرمایا، اور اپنے وہ مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کیا کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا سہارا بنایا، اور اس میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان کے لیے بھلی بات کہہ دیا کرو۔ یعنی ولی لوگ مال ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھیں، نادانوں کے سپرد نہ کریں ورنہ مال ضائع ہو جائے گا اور گزران تنگ ہو جائے گی۔ ہاں، ان کو تسلی دیتے رہیں کہ سب تمہارا ہے، تم پر ہی خرچ ہوگا، مال چاہے اپنا ہو یا یتیموں کا۔ آیت میں مال کی نسبت ولی کی طرف کرنے کا مطلب ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی اپنے مال کی طرح کی جائے۔ نادانوں سے مراد زیر کفالت پرائے یتیم بچے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے ناتجربہ کار بیوی بچے بھی، جب تک سمجھدار ذمہ دار نہ ہو جائیں۔ مفسرین نے آیت میں سفہاء کا لفظ عام ہونے کی وجہ سے حکم بھی عام ہی سمجھا ہے۔ مال اجاڑنے والا چاہے کوئی بھی ہو وہ نادان ہے۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے آیت کی روح سے ایسے نااہل لوگوں کو منصب پر بٹھانا بھی غلط ہے جن کے ہاتھوں قومی خزانہ برباد ہو جائے۔ بحوالہ تفسیر معارف القرآن اور تفسیر مظہری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے مال اپنے قبضے میں رکھنے سے بندہ محتاج نہیں ہوتا بلکہ بیوی بچے باادب اور تابع دار رہتے ہیں، ورنہ وہی مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ مال کی حفاظت بہرحال ضروری ہے اور اجاڑنا گناہ ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے مال کی حفاظت میں مارے جانے والے کو شہید قرار دیا اور یہ بھی فرمایا تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں محتاج کو سخت حاجت پیش آئے تو وہ اپنا دین ہی خرچ کر بیٹھے گا۔ آیت نمبر 6 وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ سے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا تک فرمایا، اور تم نکاح کی عمر کو پہنچنے تک یتیموں کو جانچتے رہو، پھر اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی ولی لوگ یتیموں کو پرورش کے دوران ہی کاروبار زندگی اور نفع نقصان کی صورتوں سے آگاہ کر کے چھوٹی موٹی ذمہ داریاں ڈال کر دیکھتے رہیں۔ اگر تو نکاح کی عمر کو پہنچنے تک لگے کہ وہ ذمہ دار بن گئے ہیں تو تب، ورنہ سمجھداری دیکھ کر ان کے مال ان کے حوالے کر دیں۔ نکاح اور سمجھداری دو الگ الگ صورتیں ہیں، دونوں کی شرطیں فقہ کی کتابوں میں دیکھ لی جائیں، یہاں ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ آگے فرمایا ان کے مال بے جا طریقے سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، امیر آدمی بچتا رہے اور غریب مناسب مقدار کھا لے۔ یعنی مال یتیم حساس معاملہ ہے، پرورش کے دوران ولی محتاط رہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے یتیم کا مال کاروبار میں لگانے یا ملا کر پکانے اور کھانے کی چھوٹ ہے تو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت خرچ سے ولی تجاوز نہ کریں، بلکہ ولی اگر مالدار ہے تو مشترکہ خرچ سے بچے، ہاں اگر غریب ہے تو مشترکہ کھاتا کھول لے، مگر مناسب خرچ کرے جسے غیر جانبدار لوگ بھی مناسب کہیں۔ آخر میں فرمایا اور جب تم یتیموں کو ان کا مال حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ یعنی مال یتیم اپنے قبضے میں لینا اور پھر واپس کرنا گواہوں کے روبرو ہو تاکہ معاملہ صاف رہے اور کوئی الزام نہ آئے، ورنہ اللہ کے ہاں سب کا حساب ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 7 للرجال نصیب سے نصیبا مفروضا تک فرمایا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے، مال چاہے کم ہو یا زیادہ حصہ تو مقرر ہے۔
یعنی مال میراث میں جن رشتوں کے حصے اللہ نے طے کر دیے، وہ مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، مال کم ہو یا زیادہ، آگے اللہ ان کی تفصیل بتانے والے ہیں۔ عرب کے پرانے رواج کی طرح اب کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ تفاسیر میں زمانہ نبوت کے چند واقعات منقول ہیں، جن میں سے ایک اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ ایک بیوہ 3 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ میت کے 2 چچا زاد نے، دوسری روایت میں ایک سگے اور 2 چچا زاد نے ساری وراثت قبضہ میں لے لی۔ بیوہ کہتی رہی بیٹیوں سے نکاح بھی کر لو، میں انہیں اس تنگ دستی میں نہیں پال سکتی، مگر وہ نکاح سے انکاری تھے۔ بیوہ اپنی پریشانی لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا میں فی الحال کچھ نہیں کر سکتا، اور وراثت قبضہ میں لینے والوں کو بلا کر کہا کچھ تو چھوڑ دو۔ وہ بولے یا نبی اللہ، یہ عورتیں ہیں اور آپ جانتے ہیں عورتیں گھوڑا نہیں بھگا سکتیں، مقابلہ نہیں کر سکتیں، گھاس کا گٹھا نہیں اٹھا سکتیں، مال نہیں کما سکتیں، ضمانت اور تاوان کا بوجھ نہیں جھیل سکتیں، یہ سب کام مرد کرتے ہیں۔ یہ باتیں کر کے وہ لوگ نکلے ہی تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ آپ نے فوراً پیغام بھیجا مال کو کہیں بھی خرچ کرنے سے رک جاؤ، حکم آ چکا ہے، اب عورتوں کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 8 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ سے قَوْلًا مَعْرُوفًا تک فرمایا میراث کی تقسیم میں جب رشتوں والے اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے انہیں بھی دے دو اور انہیں مناسب بات کہہ دو۔ یعنی دور پرے کے رشتہ دار، نادار، یتیم اور مستحق لوگ جو شرعی وارث نہ ہوں، ان کو کچھ دے دلا کر بھیجنا مستحب ہے تاکہ خیرات ہو جائے۔ اور اگر وارثوں میں کوئی یتیم ہو اور مرنے والے کی طرف سے خیرات کی وصیت بھی نہ ہو تو پھر یتیم کا حوالہ دے کر مناسب طریقے پر بات کھول کر معذرت کر لی جائے۔ آیت نمبر 9 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ سے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا تک فرمایا ان کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے اگر اپنے پیچھے ننھی اولاد چھوڑی ہوتی تو وہ ان کے معاملے میں ڈرتے، اب ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صاف سیدھی بات کہنی چاہیے۔ یعنی کسی دوسرے کی یتیم اولاد کو گھورنے والے فرض کریں اور ذرا تصور کریں کہ ان کی اپنی ننھی اولاد اگر یتیم ہو جاتی تو وہ اس کے بارے میں دوسروں سے کیا توقع سوچتے۔ اندازہ لگا لیں اللہ کو یتیم کس قدر محبوب ہیں، اس سے زیادہ کسی کو کیا احساس دلایا جا سکتا ہے۔ بہر کیف یتیم کوئی بھی ہو، اپنی کفالت میں ہو چاہے نہ ہو، یتیم کا حق مارنا، زیادتی کرنا اور اسے گھورنا اور قریب المرگ مریض کو اس کی اولاد سے متنفر کر کے مال کو ادھر ادھر کروا دینا، مسجد، مدرسے یا کسی خیراتی ادارے کے نام پر وقف کروا دینا بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہاں تو حکم ہے یتیم سے بات کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں وہ دل پر نہ لے لے۔ اسی طرح دیگر نادار، محتاج لوگوں اور مرنے والے کے دور پرے کے کمزور رشتوں کو بھی کوئی طاقتور رشتہ دار نہ ددکارے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نادار لوگ اللہ کا کنبہ ہیں۔ آیت نمبر 10 ان الذین یأکلون سے وسیصلون سعیرا تک فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال زیادتی کر کے کھاتے ہیں صرف وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، بہت جلد وہ دوزخ میں ہوں گے۔ یعنی سخت ترین وعید بیان کر کے تاکید در تاکید کر دی گئی کہ مال یتیم میں ہیر پھیر کی کوئی معافی نہیں، یہ نری جہنم کی آگ ہے۔